أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کیوں نہیں ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو درست کر دیں سورۃ القیامہ مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے اور اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ یہ سورت مکی دور کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہے اور توحید اور رسالت کے بیان کے بعد اب قیامت اور آخرت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اسلام میں 3 ہی عقیدے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ توحید و رسالت انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور عقیدہ آخرت انسان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر آدمی بے لگام اونٹ یا بیل کی طرح جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ فرمایا لا نہیں، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی یہ انداز چلتا ہے جیسے کچھ لوگ ایک بات کی نفی کر رہے ہوں یا اس کا انکار کر رہے ہوں تو آدمی کہتا ہے نہیں، اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ پاک وہی انداز اختیار فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہاری باتیں غلط ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یوم القیامہ اصل میں یوم القیام ہے اور اس میں جو تا ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کے لیے ہے۔ جیسے علامت میں تا تانیث کی نہیں بلکہ مبالغے کی ہے، اسی طرح قیامہ میں بھی تا مبالغے کی ہے، یعنی وہ دن جس دن ہر کسی کو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا بلکہ ہزاروں سال اسی حالت میں رہنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے
یہ قسم اس چیز کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے یوم قیامت کی قسم اٹھائی، اس سے قیامت کے دن کی عظمت اور اس کی ہولناکی واضح کرنا مقصود ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو کثرت سے انسان کو ملامت کرتا ہے. قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک نفس امارہ، جیسا کہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی ایسا نفس جو انسان کو بہت برائیوں پر اکسائے اور برے کام کرنے کا حکم دے. اور ایک ہے نفس اللوامہ، یعنی جو انسان کو ملامت کرے نیکی کے چھوٹ جانے پر یا گناہ کے ہو جانے پر. اسے اردو میں ضمیر بھی کہتے ہیں. اللہ پاک نے انسان کے اندر ضمیر کی ایک قوت پیدا کر دی ہے اور وہ انسان کو برے کام پر ملامت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے افسوس ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. اور تیسری قسم ہے نفس کی، نفس مطمئنہ. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنہ وہ ہے جسے اللہ کے تمام احکام کے حق ہونے کا یقین ہو اور جس کے لیے نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اطمینان کا باعث ہو اور اسے اس میں کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا. سورۃ الاسراء میں اللہ پاک نے اس مضمون کو اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے. فرمایا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. انسان کہتا ہے کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا مٹی میں تو پھر بھی زندگی کے آثار ہیں، اس میں سے نباتات پیدا ہوتی ہے، پودے نکلتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں. تم کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس میں زندگی کے کوئی آثار نہ ہو، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، پھر بھی اللہ پاک تمہیں اٹھائیں گے اور یقیناً اٹھائیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹے تمہارے جسم کے اعضاء کو بھی ٹھیک ٹھاک کر کے بنا دیں. انسان کی انگلیاں اور ان کی پوریں اگرچہ سائز میں چھوٹی ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک انسان کا فنگر پرنٹ، اس کی انگلی کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسان ہیں اور کسی ایک کا انگلی کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. یہ ایک ایسی کمال قدرت ہے کہ جو ہر وقت انسان کے سامنے ہے. کوئی کمپنی جتنی بھی احتیاط سے الگ الگ ماڈل بنائے لیکن پھر بھی اس کا ایک ماڈل دوسرے سے مل جاتا ہے کبھی نہ کبھی. مگر اللہ پاک نے جو ماڈل تیار کیے ہیں ان میں اس قدر ورائٹی ہے کہ ایک ماڈل دوسرے سے کبھی نہیں ملتا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے.
یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب واقع ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب آنکھ پتھرا جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر، انسان اس دن کہے گا آج کہاں بھاگنے کی جگہ ہے۔ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، امامہ کی جو ہا ہے ضمیر کی، یہ ایک تفسیر کے مطابق قیامت کی طرف لوٹتی ہے، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی میں ہی مبتلا رہے، اور فجور کا معنی بدکاری، زنا، نافرمانی، معصیت، گناہ۔ انسان سوچتا ہے کہ 50-60 سال کی زندگی کی نافرمانی کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ تو اللہ پاک اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دراصل انسان کی نیت یہ ہے کہ اگر اسے 1000 سال کی زندگی ملے پھر بھی وہ اس میں گناہ ہی کرتا رہے، نافرمانیاں ہی کرتا رہے، اور اگر نافرمانی کرتے کرتے موت آ گئی تو پھر اس انسان کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ اگر موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ یہ وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھتا بلکہ مذاق کے لیے اور انکار کے لیے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو آ کیوں نہیں رہی؟ فرمایا وہ آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی۔ جیسے ایک طالب علم سے کہا جائے کہ بھائی تمہارا امتحان ہونا ہے، امتحان کی تیاری کرو، وہ کہے جی جب تک امتحان کی تاریخ متعین نہ ہو جائے اور مجھے پتہ نہ چل جائے کہ امتحان کا پیپر کب ہے تب تک میں تیاری شروع نہیں کروں گا، تو یہ حماقت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب قیامت آنی ہے تو صرف اس کا وقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تیاری نہ کرنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فرمایا کہ آنکھیں اس دن حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور انسان قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھ جھپکنا بھول جائے گا۔ لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل خالی ہوں گے، آنکھ جھپکنے کی کسی کو فرصت نہیں ہوگی، مسلسل ٹک ٹکی لگا کر اوپر ہی آدمی دیکھتا رہے گا اور خوف زدہ ہو کر خزاں زدہ پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، فرمایا چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور سورج اور چاند کو جو لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو جب ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو چاند جو روشنی سورج سے لیتا ہے وہ نہیں لے سکے گا اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، فرمایا سورج بھی اور چاند بھی ان کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر کا معنی ہے پگڑی کو سر پر لپیٹنا، تو سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو اسی طرح سورج کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا جیسے آدمی اپنے سر پر پگڑی لپیٹتا ہے۔
यक़ूलु इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। आदमी उस दिन भागने की कोई जगह तलाश करेगा, लेकिन उसे ये बताया जाएगा कि आज भागने की कोई जगह नहीं। ज़मीन हमवार एक चटियल मैदान बन चुकी है, इसके सारे दरख्त और मकानात ख़त्म कर दिए गए हैं, पहाड़ भी उड़ा दिए गए हैं और रास्ते भी ख़त्म कर दिए गए हैं। आज कहीं छुपने की या भागने की या अल्लाह की अदालत से स्लिप होने की कोई गुंजाइश नहीं। कल्ला ला वज़र, हरगिज़ नहीं, पनाह की कोई जगह नहीं। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, उस दिन तेरे रब की तरफ ही ठिकाना होगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन, उस दिन इंसान को आगाह किया जाएगा। बिमा क़द्दम व अख़र, उस चीज़ से जो उसने आगे भेजी और जो पीछे छोड़ी। फरमाया कि आज के दिन पनाह की कोई जगह नहीं। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, अल्लाह से नजात पाकर, अल्लाह से भागकर छुपने की कोई जगह नहीं होगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, एक ही ठिकाना होगा और वो बारगाहे रब्बुल आलमीन होगी और अल्लाह की अदालत के रूबरू पेश होना होगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, बिमा क़द्दम का माना है कि वो नेक आमाल जो इंसान ने आगे भेजे, व अख़र का माना है कि वो अच्छे या बुरे काम जो इंसान दुनिया में छोड़ कर गया। अगर कोई आदमी कोई सदका जारिया करके चला गया तो मरने के बाद भी उसे सवाब मिलेगा, और अगर कोई बुरा काम करके चला गया, मसलन घर वालों को डिश लगवा के दे गया या बेटों को अदाकार बना के चला गया या बेटियों को बेपर्दगी और बेहयाई का दर्स दे के चला गया, तो जब तक वो बेहयाई जारी रहेगी तब तक इसमें मरने वाले को कब्र में अजाब होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। फरमाया आदमी मर जाता है लेकिन उसका अमल जारी रहता है, या तो कोई सदका जारिया, कोई रिफ़ाह आमा का काम कर गया, मस्जिद बना गया, कोई ट्यूबवेल लगवा गया, पानी का इंतज़ाम कर गया, या कोई मदरसा बना गया या तालीमगाह बना गया, या फिर कोई ऐसा इल्म लोगों को पढ़ा गया जिससे वो इसके मरने के बाद फ़ायदा उठाते रहें, तो इसका भी उससे फ़ायदा होगा। या फिर नेक औलाद छोड़ गया जो उसके लिए दुआ करती रहे, तो इसका भी मरने के बाद उसको फ़ायदा होगा। तो फरमाया कि उस दिन इंसान को आगे भेजे जाने वाले आमाल और पीछे छोड़े जाने वाले आमाल सब बता दिए जाएंगे। जो इब्तदाई ज़िंदगी में आमाल किए वो भी बता दिए जाएंगे, जो जवानी में किए वो भी बता दिए जाएंगे, जो अधेड़ उम्र में किए वो भी बता दिए जाएंगे, और जो बुढ़ापे में किए वो भी बता दिए जाएंगे। फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक ज़र्रे के बराबर भी कोई नेकी या बुराई की होगी तो वो उस दिन सामने आ जाएगी। तर्जुमा एक बार, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा,
اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریں درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب واقع ہوگا قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں چندے آ جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ، اس دن انسان کو آگاہ کیا جائے گا۔ بما قدم وأخر، اس چیز سے جو اس نے آگے بھیجی اور جو پیچھے چھوڑی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔